قول میرے پیش نظر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی تمام دولت اور اس کے خزانے مل جائیں تو میں سب کے سب فقیروں مسکینوں اور غریبوں پہ اس کو خرچ کر دوں، اور جتنے بھی غریب اور حاجت مند جو ان کو کھانا کھلاؤں۔ یقیناً یہ تعلیمات ہے غوث پاک کی۔ اس پر اگر حضرت اجازت دے تو ایک حدیث یاد بالکل بالکل مجھے اجازت دیجیے، کھانا لنگر کیا ہے؟ جی جی بالکل۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ابرار بھائی 11ویں کی لنگر، غوث پاک کی، خواجہ صاحب کی دیگر، حیران ہو باب ہے کتاب الایمان بخاری شریف کی پہلے جلد میں، اطعام الطعام من الاسلام، یہ باب ہے، کھانا کھلانا اسلام ہے۔ جی جی حضور، کھانا کھلانا اسلام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قال علیہ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ اسے بھی جسے جانتے ہو، کھانا کھلاؤ اسے بھی جسے نہیں جانتے، سلام کرو اسے بھی اور سلام کرو اسے بھی جسے جانتے ہو جسے نہیں جانتے۔ دیکھیں ان بزرگوں سے ملا ہے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ وہی خلق خدمت کردہ وہ مخدوم شد، ہر کے خود دیدارہ محروم شد۔ ایک اور قول اسی حوالے سے میرے پیش نظر ہے کہ آپ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ تو یقیناً خلق خدا پہ شفقت کرنا یہ قرب الہی کا سبب ہے۔ حضرت میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب، کیونکہ اب یقیناً ہماری نشست میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبوب الہی جیسے ابھی تعلیمات محبوبین کا ذکر ہوا، تو محبوب الہی کا ایک خاص چونکہ وصف آپ دہلی آپ کا مسکن، اور بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا خاص طور پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ شخصی اعتبار سے اگر آپ حضرت غوث پاک اور محبوب الہی دونوں کے حوالے سے اگر آپ یہ، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے خوشامد کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ روسا یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اقتدار کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر شخص وہاں پہ خوشامد کے لیے پہنچتا ہے، لیکن بزرگوں کی تعلیمات، کیونکہ دونوں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور محبوب الہی، وہاں پہ بھی خلافہ کا زمانہ اور یہاں سلاطین کا زمانہ، اور یہ بغداد بھی آپ کہیں کہ دارالخلافہ، ادھر دہلی ایک دارالحکومت، اور آپ دونوں سینٹرل حکومت میں، یعنی آپ کی حکومت قائم تھی۔ میں یہ کہوں کہ جہاں دنیاوی حکومت قائم تھی وہاں روحانی طور پہ حضور غوث پاک کی حکومت اور ادھر محبوب الہی کی حکومت قائم تھی۔ ان کا جو تعلق آپ یہ کہہ لیں کہ سلاطین سے یا عمرہ سے انہوں نے کیسا رکھا، اور بھی اس حوالے سے کیا تعلیم دی، اگر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کرام کے لیے کہ یہ اپنے دور کے معروضی حالات سے الگ تھلگ کوئی طبقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ غوث الاعظم کی سیرت ہو یا محبوب الہی کی سیرت ہو، ان دونوں شخصیات کی سیاسی جد و جہد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں شخصیات کے سیاسی احوال پر گہرے اثرات ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی غیر سیاسی نہیں تھا، اور نہ ان دونوں میں سے کوئی غیر سیاسی ہونے پر فخر کرتا تھا۔ بے شک ان دونوں شخصیات کے ہم جب غوث الاعظم کے حوالے سے دیکھیں تو غوث الاعظم دستگیر آپ نے تو وہ نقشہ کھینچ دیا بغداد شریف کے حوالے سے، میں سیاسی جدوجہد کے حوالے سے ایک اس میں پہلو شامل کروں کہ غوث اعظم دستگیر نے جس مدرسے کے ذریعے طلباء کی، اہل علم کی ایک جماعت تیار کی، اس جماعت میں پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ نکلے، امام ابو الحسن شاذلی جیسے لوگ نکلے، کیا عظیم جماعت تیار ہوئی۔ یہ جماعت خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف اللہ کی ضرب نہیں لگاتی تھی، یہ جماعت کیا کرتی تھی، یہ جماعت اس کا ظاہر شریعت تھا، ان کا باطن طریقت تھا، ان کی سوچ میں جہاد تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس لشکر میں آدھے سے زیادہ وہ افراد تھے جو غوث اعظم کے مرید تھے یا شاگرد۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عاصم گیلانی کی تحقیق 90%۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ جو 90% افراد کی کمک فراہم کی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو،
یہ غوث اعظم دستگیر کا فیضان ہے. انہوں نے ایسے طلبا، ایسے مجاہدین کی جماعت تیار کی جو مجاہد بھی ہوں، صوفی بھی ہوں. اور پھر کسی کی بھی حکومت ہو، ہر حکومت کے دور میں ان کا اثر، ان کا تبحر غالب رہا ہے. غوث اعظم کی حیات ظاہری میں غوث اعظم کی جو شخصیت تھی وہ مرجع خلائق تھی. اور پھر محبوب الہی کو اگر ہم دیکھیں تو محبوب الہی نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے. 7 بادشاہوں کا دور دیکھا اور کسی بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں گئے، کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے. بلکہ ایک محمد تغلق شاہ نے تو ایک عجب حرکت یہ کی تھی، اس نے سوچا کہ نظام الدین اولیاء میرے پاس نہیں آتے تو کیوں نہ میں ایسا کروں ان کا زور توڑنے کے لیے کہ یہ ایک اللہ کے ولی ہیں تو دہلی میں ایک اور ولی لا کے بٹھا دوں. اب کون کس کو لے کر آؤں؟ اس نے کہا شاہ رکن عالم کو لے آتے ہیں. اب آپ شرارت دیکھیں، شاہ رکن عالم سے درخواست کی کہ حضور آپ دہلی تشریف لے آئیے. اب نظام الدین اولیاء کا زور توڑنے کے لیے شاہ رکن عالم ان کو بلایا. نظام الدین اولیاء جب شاہ رکن عالم دہلی کے بالکل قریب پہنچے تو محبوب الہی دہلی سے باہر نکلے اور دہلی سے باہر نکل کر دہلی سے پہلے جو پڑاؤ پڑتا تھا وہاں پر شاہ رکن عالم کا استقبال کیا نظام الدین اولیاء نے. ملاقات کی اور ملاقات کر کے واپس دہلی آ گئے. پیچھے سے شاہ رکن عالم پہنچے. اب تغلق نے جب شاہ رکن عالم کو ریسیو کیا اور پھر اجتماع ہوا تو تغلق نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ دہلی میں اس وقت قطب کون ہے؟ دہلی میں قطب کون ہے؟ تو شاہ رکن عالم نے کہا کہ دہلی کا قطب وہ ہے جس نے ہمارے یہاں آنے پر ہمارا استقبال کیا. اب تغلق صاحب چوڑے ہو گئے کہ یہ شاید میری جانب اشارہ ہے. تو جب تغلق کو دیکھا کہ یہ خوش ہو رہا ہے تو پھر شاہ رکن عالم نے کہا کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے میرا استقبال کیا وہ نظام الدین ہے اور وہ ہے دہلی کے قطب. پھر علاء الدین خلجی وہ تو چاہتا رہا کہ میں محبوب الہی کو اپنے دربار بلا سکوں. محبوب الہی کبھی نہیں گئے. محبوب الہی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر علاء الدین خلجی میرے آستانے میں آئے گا تو میرے آستانے کے 2 دروازے، ایک سے وہ آئے گا، ایک سے میں نکل جاؤں گا. آج گینیز بک میں یہ سوال موجود ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کون سی قبر ایسی ہے جس پر سب سے زیادہ سربراہان حکومت و مملکت نے حاضری دی. بہت اچھا، سبحان اللہ. اور وہ حضور کا روزہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ غیر مسلم نہیں جا سکتے. وہ قبر ہے نظام الدین اولیاء کی، کیونکہ دہلی دارالخلافہ ہے انڈیا کا. اور جب کوئی انڈیا میں کسی حکومت کا سربراہ، مملکت کا سربراہ آتا ہے تو اس کے سرکاری وزٹ میں نظام الدین اولیاء کے دربار کی حاضری ہوتی ہے. تو وہ قبر جس پر سب سے زیادہ بادشاہوں نے، حکمرانوں نے حاضری دی ہے وہ نظام الدین اولیاء کی قبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اے نظام الدین تم نے دنیا کو پس پشت رکھا، کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، کبھی کسی بادشاہ کے آگے گردن نہیں جھکائی. اب صلہ یہ ہے کہ ہمیشہ تمہارے دربار میں بادشاہ گردنیں جھکائیں. سلاطین آئیں گے تمہاری قبر پر آ کے اپنی گردنیں جھکائیں گے، اپنے سر جھکائیں گے. میں بس گفتگو یہاں مکمل کر دیتا ہوں. میرا بہت دل چاہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جب 11ویں شریف کے حوالے سے بات کی تو اس میں ایک جملہ شامل کرنے کے حوالے سے کہ 11ویں شریف پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دراسات کا ایک سلسلہ تو وہ تھا جو یومیہ اور ہفتہ وار تھا، اور ایک دراسات کا سلسلہ وہ تھا جو ماہانہ تھا. ماہانہ بڑے پیمانے پر ہوتا تھا اور وہ بھی مقصد اجتماع کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ ہوتا تھا کہ حالات کا جائزہ لیا جائے، آگے کی حکمت عملی طے کی جائے، آگے کے لیے لائے عمل طے کیا جائے. اس میں منشور طے ہوتا تھا کہ اب ہمیں کس فکر پر کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نتائج حاصل کرنے ہیں. تو وہ جو ماہانہ اجتماع ہوتا تھا وہ 11ویں شریف کو ہوتا تھا. تو غوث الاعظم کی تو 11ویں شریف خود اپنا طریقہ ہے. پھر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے جاء الحق، اس میں آپ نے 11ویں شریف کے حوالے سے اہل پاک و ہند کا کہ یہاں 11ویں کیوں مشہور ہو گئی. عرب میں تو یہ 11 تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے لیکن وہ لوگ 11ویں نہیں کہتے، 11 تاریخ کا اہتمام ہوتا ہے.
यहाँ पाको हिंद में ये 11वीं का लफ्ज मशहूर हुआ, वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में लोगों को सैलरी मिला करती थी चांद की 10 तारीख को। चांद की 10 तारीख को सैलरी मिली, जब घर पहुंचते थे तो मगरिब हो जाती थी, यानी 11 तारीख लग जाती थी। तो लोगों का एतकाद ये था कि सबसे पहले अपनी तनख्वाह से हुजूर गौसुल आजम की न्याज करते थे। तो जब वो न्याज करते थे तो 11 तारीख होती थी, इसलिए पाको हिंद में जो लफ्ज 11वीं की शोहरत है वो तनख्वाह की पहली न्याज वो 11 की शक्ल। थोड़ा सा मुझे इजाजत दे दें अमीर मजलिस की इजाजत से एक दो मिनट। हकदा ज़हरुल जीलानी सुल्तान सलाहुद्दीन और वहकदा आदतुल कुद्स, यानी सलाहुद्दीन ये अरबी में लिखी गई है किताब, और शेख आसिम ने जिलानी ने अमेरिका से ये लिखा है अरबी में। तो उन्होंने ये तहकीक पेश की कि 90% सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो लश्कर है उसमें जो लोग थे शेख के ज़ेर असर, फिर 5-5 लाख लोग बैक वक्त शेख के खानका में जो मुतासिरीन शाम है, खुद के जो मुतासिरीन है वो जनाब आला तरबियत पाते थे लंगर और दीगर अस्करी तरबियत के बाद फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। फिर इस पर मैं एक शाहतुल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रियासत अखबार में बहुत अच्छा 11वीं पर जवाब दिया था कि अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला लिखते हैं अखबारुल ख़ैर में कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गौस पाक की 11वीं मशहूर है, उनकी औलाद भी करते हैं, बड़े बड़े अजल उलमा के अस्मा लिए वो भी करते हैं। दूसरा कलिमात तय्यबात किताब है शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसीन में से, उसमें मिर्ज़ा मजहर जाना अली रहमा के ख्वाब लिखा, शाह तुराबुल हक साहब ने जवाब दिया था। तो और दीगर किताबें मैंने खुद भी पढ़ा है ये। तो उन्होंने ख्वाब देखा कि एक जनाब आला जो है ना बुजुर्ग हैं, वो जनाब आला एक बुजुर्ग का हाथ पकड़े हुए हैं और वो पैरों में नालैन नहीं है, सिया लिबास है, और उनके साथ बड़ी ही शानदार जनाब आला बावकार शख्सियात हैं और कई उलमा हैं, और वो एक नूरी चबूतरे पे गए और सब लोग आके एक अदब से बैठ गए। तो मिर्ज़ा मजहर जाना अली रहमा शाह मुहद्दिस देलवी कलिमात तय्यबात में ये किसी मुहद्दिस ने इसको नकल किया, शाह साहब फरमा रहे थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो सोच रहे ये सब क्या है, अल मुख्तसर ये तो किसी ने गैब से या किसी उस मजलिस में से किसी ने कहा कि ये जिन्होंने सिया लिबास पहना हुआ है इमामुल आशिकीन ख्वाजा उवैस करनी है, और ये जो नूरानी बुजुर्ग वाले बाहुद्दीन नक्शबंद हैं, ये जो फलाने बुजुर्ग हैं ये हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये सब लोग जमा इसलिए हुए कि आज गौस पाक की 11वीं है। तो ये बाज़ाब्ता मुहद्दिसीन से सिलसिला जारी है, और गौस पाक ने फरमाया कि ये मुहद्दिसीन की पैरवी करते हैं, तो हम तो मुहद्दिसीन की पैरवी करते हैं भाई, इसलिए 11वीं मनाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू हो गई 11वीं शरीफ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन अभी भी ना करने वाले ना करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही है हकीकत। एक ही जुमला है, एक ही जुमला है। देखिए हमारे भी हमारे असलाफ यानी हमसे पहले वाले जो काम कर गए, बुजुर्ग दीन कर गए, तो जो बुजुर्ग दीन काम कर गए हैं तारीख में उनका काम मौजूद है, वो हमारे लिए हुज्जत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने तमाम गुफ्तगू को कंक्लूड कर दिया।